جماعت بیٹھ جائے، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے جو خدا نے ہم سب کے لیے اپنے کلام کو کھولا ہے۔ غلطیوں 6 باب اس کی 14 آیت، بڑی مشہور آیت ہے غلطیوں 6 باب۔ ابھی ہم گیت بھی گا رہے تھے صلیب کا۔ کوئی بھی بہن یا بھائی اس کو تلاوت کر سکتا ہے جسے بھی خدا کا پاک روح ابھارے۔ خدا نہ کرے کہ آپ کسی چیز ہاں جی فخر کریں سوائے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے، جس کے وسیلہ سے میں مر گیا اور دنیا میرے لیے مر گئی۔ اب جو میں زندہ ہوں خداوند کے بیٹے پر ایمان لانے سے زندہ ہوں۔ ہاں جی، خدا کا شکر ادا کرتے کہ یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول کہتے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر کیا کروں، فخر کروں۔ خدا کا بندہ پالوس رسول، وہ جو خدا کے کلام کا ایک زبردست خدا کا ہیرو ہے، خدا کا زبردست خادم ہے، آج وہ اپنی زندگی کو خدا کے سامنے جب پیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر کیا کروں، فخر کروں۔ اس کا فخر اگر ہے تو وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے، جس صلیب پر میرا اور آپ کا یسوع کیا ہو گیا، قربان ہو گیا، اور اس کی قربانی کے وسیلہ سے آج ہم کیا ہے، خدا کے سندر قدموں میں بیٹھ کر اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے کلام کو کیا کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ کلام جو خدا نے آپ کو اور مجھے دیا ہے، کرنتھیوس کے خط میں لکھا ہے پہلے باب میں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی کیا ہے، قدرت ہے۔ خدا کی قدرت، خدا کا مسا، خدا کی طاقت، خدا کا جلال وہ کس پر ظاہر ہوا؟ وہ ان زندگیوں کے اوپر جنہوں نے صلیب کو اپنے اندر اتار لیا ہے۔ خدا کا جلال ان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ ہر زندگی پر خدا کا جلال اور خدا کی قدرت ظاہر نہیں ہوتی، ان زندگیوں پر خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے جو صلیب کو اپنی زندگی کا اور اپنی زندگی کے لیے اس کے جیون کو کیا کر دیتے ہیں، اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ صلیب کیا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کیا ہے، ایک واحد کیا ہے، رستہ ہے۔ صلیب بیوقوفی ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا ہے، اس کو نہیں سمجھتے سے رد کر دیتے ہیں۔ اگر صلیب کو دیکھا جائے تو صلیب کیا ہے، یہ ڈاکوؤں کے لیے تھی۔ صلیب کیا تھا، یہ جرائم پیشہ والوں کے لیے تھی۔ صلیب کیا تھی، ان کے لیے تھی کہ جو طرح طرح کے جرائم میں پکڑے جاتے، صلیب ان کے لیے تھی۔ لیکن یہ صلیب 2 لکڑیوں کو ملا کر صلیب بنا دی گئی، اور یہ جب دونوں کو ملا دیا گیا تو صلیب کیا ہو گئی، ہمارے سامنے وجود میں آ گئی۔ یہ ہے صلیب کے کارنامے، جو اس صلیب کو جو اپنی زندگی میں لیتا ہے، صلیب انہیں نکھار دیتی ہے۔ تو صلیب کیا ہے، وہ خدا کی کیا ہے، وہ قدرت ہے۔ وہ صلیب جس پر ڈاکو مارے جاتے، ڈاکوؤں کو سزا دی جاتی، لیکن وہ صلیب مبارک صلیب ہو گئی۔ وہ صلیب مبارک صلیب ہو گئی۔ کیوں بنا، کس واسطے وہ مبارک ہو گئی، کس لیے وہ مبارک ہو گئی؟ وہ اس لیے
کہ اس صلیب پر اس لیے مبارک ہو گئی، میرا اور آپ کا یسوع اس صلیب پر قربان ہو گیا، اور جب میرا اور آپ کا یسوع اس صلیب پر قربان ہو گیا تو وہ صلیب مجھے اور آپ کو آج بھی رستہ دکھاتی ہے کہ اس صلیب کے پیچھے چلے آؤ۔ تو اس صلیب کے پیچھے جب تم چلے آؤ گے تو صلیب آپ کو زندگی کا رستہ دکھا دے گی، صلیب آپ کو کیا کرے گی؟ زندگی کا رستہ دکھائے گی۔ اور صلیب ہی ایک واحد رستہ ہے جسے کیا ہے ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، یہ صلیب کیا ہے؟ ہمارے گلے کی زینت ہے، یہ صلیب کیا ہے؟ ہمارے گھر کی رونق ہے، یہ صلیب کیا ہے؟ ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ صلیب کیا ہے، اس کو عظمت کے بجائے اپنے کانوں میں لگاتے ہیں۔ اس صلیب کو کانوں کے بجائے اپنی زندگی میں اتار کر دیکھیں تو پھر دیکھیں کہ صلیب آپ کے لیے کیا کرتی ہے۔ صلیب جس پر خدا کا بندہ کیا کرتا ہے؟ بڑا فخر کرتا ہے، ایسا فخر کرتا ہے کہ دنیا میں اسے اور کچھ نظر آئے یا نہ آئے، لیکن صلیب کی وہ قدرت اسے نظر آتی ہے، کیونکہ اس صلیب کو اس نے اپنے جیون میں کیا کر دیا؟ اتار دیا۔ اور اگر آپ دیکھیں پالوس رسول کی زندگی، جو پہلے ساؤل تھا، اس کی زندگی میں خدا نے کس طرح تبدیلی پیدا کی، کس طرح خدا نے اسے اپنے پاس بلایا، کس طرح خدا نے اپنا جلال اور اپنی قدرت اس کے اوپر کیا کی؟ نازل کی، کیونکہ وہ مسیحوں کا بے انتہا دشمن تھا۔ مسیحوں کو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، مسیحوں کو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مسیح اس کے سامنے آتے تو اس کے اندر ایک ایسا خون جوش مارتا کہ میں ابھی اور اسی وقت مسیحوں کو کیا کر دوں؟ قتل کر دوں۔ لیکن خدا کی قدرت اس کے اوپر جب نازل ہوئی، وہ کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا۔ اور جب دمشق کی راہ پر وہ جا رہا ہے، جاتے جاتے جیسے ہی اس کے گھوڑے کا پاؤں کا تلوا دمشق کی راہ پر ٹکا تو خدا کا نور، خدا کی وہ قدرت اس کے اوپر چمکی، اور جب چمکی تو اس کی زندگی کی کیا ہو گئی؟ تبدیلی ہونا شروع ہو چکی۔ اور بہت سے جو اس کے ساتھی تھے، اس نے کہا آواز تو سنی پر دیکھ نہ سکے، دیکھنے کی صلاحیت صرف اسی کو تھی، پالوس رسول کو، جو پہلے ساؤل تھا۔ جب اس کی زندگی میں خدا کا جلال اور اس کی قدرت کا سایہ اس پر پڑا، اس صلیب اس کے اوپر آئی تو اس کی زندگی کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ اور جب دیکھتے ہیں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور جیسے ہی خدا کا کلام حننیہ پر ظاہر ہوا تو حننیہ پر خدا کا کلام ظاہر ہوا تو اس نے کہا کہ جا میرے بندے ساؤل پر ہاتھ رکھ، کیونکہ وہ 3 دن سے نہ اس نے کھایا نہ پیا، اور وہ 3 دن سے کیا ہے؟ نابینا ہے۔ تو حننیہ کیا ہوا؟ ڈرا کہ خدا وہ تو تیرے لوگوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو خدا نے کہا کہ اے حننیہ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ اور وہ ساؤل اب وہ ساؤل نہیں رہا، بلکہ اس کی زندگی کی کیا ہو گئی؟ تبدیلی ہو گئی ہے۔ اور اس کی زندگی کے اندر تبدیلی کیسے ہوئی؟ اور جیسے ہی حننیہ اس کے پاس گیا تو جیسے ہی حننیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں سے کیا ہوئے؟ چھلکے گرے۔ اور جیسے ہی اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے تو وہ چھلکے اس کی زندگی کی تبدیلی کو کیا کر دیتے ہیں؟ ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگی کب تبدیل ہوتی ہے؟ ہمارا جیون کب تبدیل ہوتا ہے؟ ہماری سوچیں کب تبدیل ہوتے ہیں؟ ہمارے خیالات کب تبدیل ہوتے ہیں؟ جب ہم
یسوع مسیح کے نام سے جو بپتسمہ لیتے ہیں اور جیسے ہی خدا کا خادم اسے بپتسمہ دیتا ہے، جیسے ہی وہ پانی کے اندر اترتا ہے اور جب اسے باہر نکالا جاتا ہے تو خدا اس کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ خدا میرے اور آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے، اگر ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم کیا ہے تبدیل ہونا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم تبدیل نہ ہوں گے تو کبھی بھی ہمیں کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور غلطیوں 2 باب 20 آیت میں پالوس رسول ہی کہتا ہے، غلطیوں 2 باب اس کی 20 آیت، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں کہ اب میں زندہ نہ رہا۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں اور میں مسیح میں۔ اس نے اپنی زندگی کو کیا کر دیا؟ مسیح کی خاطر وقف کر دیا، اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دی کہ آج کے بعد جو میری زندگی ہے، جو میرا اپنا آپ ہے، وہ صلیب ہے، اور اس صلیب کے پیچھے میں ہمیشہ تا حیات تک، جب تک زندگی ہے میں اس کے پیچھے چلتا رہوں گا۔ اور جب ہماری زندگی خدا ہمیں دیتا ہے تو کیا ہم یسوع کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں؟ ہم بڑے شوق سے گیت گاتے ہیں، پیچھے مسیح کے چلتے رہو، آگے ہی آگے بڑھتے رہو۔ یہ صرف گانے کی حد تک نہیں بلکہ حقیقت میں مسیح کے پیچھے چلنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ اور یہ صلیب کیا کرتی ہے؟ محبت کا پیغام آپ کو دیتی ہے۔ صلیب کیا کرتی ہے؟ محبت کا پیغام آپ کو دیتی ہے۔ اور جس طرح 2 لکڑیوں کو لے کر صلیب بنایا گیا، اسی طرح جب ہمارے رشتے آپس میں ختم ہو جاتے ہیں تو یہ صلیب ہی کیا کر دیتی ہے؟ ہمارے اندر نفرتوں کو ختم کر کے محبت کا درس دے دیتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ صلیب ہے۔ اور اس صلیب پر جو میرا اور آپ کا کروس قربان ہوا، اگر وہ قربانی نہ دیتا، اگر وہ خون نہ بہاتا، اگر وہ اس کے بدن پر 39 کوڑے نہ لگتے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم خدا کی حضوری کے قابل نہ ہوتے۔ لیکن اس کی قربانی سے، اس کی صلیب سے اور اس صلیب سے بہنے والے خون سے آج بھی ہمیں کیا ملتی ہے؟ تازگی ملتی ہے۔ آج بھی ہمیں کیا ملتی ہے؟ تازگی ملتی ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی سیٹ مل جائے، اگر کسی کو کوئی رتبہ مل جائے، اگر کسی کو کوئی اچھی سیٹ اور مل جائے تو کیا ہے؟ اس کی ٹائی ہی سیدھی نہیں ہوتی۔ وہ فخر کرتا ہے اپنے پر، وہ اپنے رتبے پر فخر کرتا ہے۔ لیکن کلام یرمیہ 9 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ کبھی اپنی حکمت والا اپنی حکمت پر، کبھی اپنی سیٹ پر، اور دولت مند اپنی دولت پر فخر نہ کرے، جو بھی کرے خدا پر فخر کرے جس نے اسے اس قابل بنا دیا تاکہ وہ خدا کی محبت، اس کی قدرت اور اس کے جلال میں آگے بڑھے۔ خدا ہمیں اس قابل بناتا ہے، ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ اور صلیب جب آتی ہے وہ صلح کا پیغام ہمیں دیتی ہے۔ وہ جدائی کی دیوار کو جو سالوں سال گر گئی تھی، جو ہمارے درمیان جو جدائی کی دیوار آ گئی تھی، یسوع کی صلیب نے اس جدائی کی دیوار کو بھی کیا کر دیا؟ اپنی صلیب اور اپنے خون سے کیا کر دیا؟ ڈھا دیا، تاکہ میرا اور آپ کے ساتھ باپ کا کیا ہو جائے؟ میل ملاپ ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ مسیح کے لوگ اور مسیحی خاندان کے اندر آنکھیں کھولی ہیں۔ یہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم خدا کا شکر ادا نہ کریں گے تو کبھی بھی ہمارے لیے کام نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص تھا، وہ سمندر میں جا رہا تھا، اور جیسے ہی وہ سمندر میں گیا تو اسے کیا ہوا؟ اس کی بوٹ کو نقصان پہنچا، اور جیسے ہی اس کی بوٹ کو نقصان پہنچا تو وہ بوٹ کیا ہو گئی؟ ڈوبنے شروع ہو گئی۔
اور جب وہ ڈوبنے شروع ہو گئی تو اس کی جان کو بھی کیا ہو گیا؟ خطرہ محسوس ہو گیا۔ لیکن جب اسے خطرہ محسوس ہوا تو وہ سمندر میں کتنا تیرے گا، کتنی دیر تک چلے گا؟ لیکن اس نے کیا کی؟ کچھ ہمت کرنا شروع کی تو اس نے کیا کیا؟ تیرنا شروع کر دیا۔ اور جب تیرتے تیرتے بالکل کنارے کے تک پہنچا تو اسے ایک زوردار چمکتی ہوئی خوبصورت چیز نظر آ گئی۔ اور جب اسے خوبصورت سی چمکدار وہ چیز نظر آئی تو اس ساحل کے پاس خدا کا ایک گھر تھا، اور جب خدا کا گھر تھا تو اس گھر کے اوپر ایک چمکدار کراس لگی ہوئی تھی۔ تو وہ کیا تھی؟ وہ کشش، صلیب کی کشش، وہ اسے کھینچ کر کنارے تک لے آئی۔ تو آج خدا ہمیں بھی اس دنیا کی بھیڑ میں سے نکال کر صلیب کی کشش سے ہمیں اپنے پاس لے کر آنا چاہتا ہے۔ اور کبھی آپ نے ڈائمنڈ میٹ سب نے دیکھا، مقناطیس جسے کہتے ہیں سب نے دیکھا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوہے کو مقناطیس کی طرف جاتے ہوئے دیکھا؟ کسی نے لوہے مقناطیس کو، ڈائمنڈ میٹ کو لوہے کی طرف جاتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ کیا دیکھا آپ نے کہ مقناطیس لوہے کی طرف جائے؟ دیکھا کسی نے؟ نہیں، مقناطیس لوہے کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ لوہا مقناطیس کی طرف آئے گا، کیونکہ مقناطیس کے اندر کیا ہے؟ وہ کشش ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جب میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنی طرف کیا کر لوں گا؟ کھینچ لوں گا۔ خدا آپ کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے کہ میرے بہن، میرے بھائی، کہ آپ خدا کی طرف آئے، اور خدا کی طرف جو آئے گا تو وہ اسے ہرگز نکال نہ دے گا، کیونکہ یہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ شاید ہم کسی کے گھر میں جائیں، وہ تو ہمیں نکال دے، لیکن خدا ہمیں اپنے گھر سے، اپنے پاس سے کبھی نہیں نکالے گا، کیونکہ اس نے انسان کے لیے تو خون بہایا، انسان کے لیے تو اپنی جان دی، انسان کے لیے تو رستے نکالے۔ اور جب یسوع مسیح کوہ کلوری کی طرف جا رہے تھے تو جب وہ صلیب اٹھا کر جا رہے ہیں تو صلیب سے جب اٹھا کر جا رہے ہیں تو اس کا خون کیا کر رہا ہے؟ بوندیں بن کر کہاں گر رہا ہے؟ زمین پر۔ تو جب اس کا خون بوندوں کی صورت میں زمین پر گر رہا ہے تو وہ میرے اور آپ کے لیے وہ رستہ بنا رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، یہ جو صلیب اٹھا کر میں جا رہا ہوں اور جو میرا خون بہہ رہا ہے، خدا نے اس خون سے کیا کر دیا؟ آپ کے لیے رستہ نکال دیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ تو اس نے آپ کو راہ بھی دکھا دی، زندگی بھی دے دی، اور رستہ بھی کیا کر دیا؟ دکھا دیا۔ اور اگر ہم اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی، اس کلام کو لیتے ہوئے بھی، سنتے ہوئے بھی، تو بھی ہم اس کی صلیب کو اول درجہ نہ دیں تو میرے خیال ہم سے بدقسمت کوئی انسان نہیں۔ ایک شخص تھا، آپ کو بھی اچھی طرح یاد ہوگا کہ ایک شخص تھا، جب وہ 50 یا سنچری بناتا تھا تو وہ یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیتا تھا۔ یاد آ رہا ہے آپ کو کسی کا؟ یوسف یوحنا۔ جب تک وہ کراس کا نشان بناتا تو خدا کے فضل سے فتح مندی کو حاصل کرتا جاتا، کیونکہ وہ پورے دنیا کے اندر یسوع مسیح کے نام کی کیا دیتا؟ گواہی دیتا، اور اس صلیب کو بناتا جس صلیب سے اس کی پہچان تھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ پرویز مشرف نے یہ خود اپنی زبان سے کہا کہ آج اس نے اپنی پہچان کیا کر دی ہے؟ کھو دی ہے۔ اگر ہم صلیب کو رد کر دیتے ہیں، اگر ہم صلیب کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم صلیب کو نہیں مانتے تو ہم اپنی پہچان کھو دیتے ہیں، ہم اپنی پہچان کھو دیتے ہیں۔ لیکن آج بھی اسے کیا ملی؟ عزت اور سرفرازی نہیں ملی۔ آج تک اس کا نام کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ جب تک وہ کراس کا نشان بناتا تو خدا اس کے لیے فتح مندی کے دروازے کھولتا۔ آج خدا میرے اور آپ کے لیے بھی کیا کرتا ہے؟
فتح مندی کے لیے دروازے کھولنا چاہتا ہے، فقط صرف اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو فخر کے ساتھ اپنے اندر لینا، کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر، وہ کہتے ہیں کسی بھی چیز پر، اور پالوس رسول ہی کہتا ہے کہ خدا کی محبت مجھے مجبور کر دیتی ہے کہ میں صلیب کے سوا اور کسی چیز کو کیا ہے پسند ہی نہیں کرتا، اور کسی چیز کے سوا میں اسے لینا نہیں چاہتا۔ صلیب ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتا اور خدا کے کلام کی بھیتوں کی باتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ خدا ہم سب کو آپ کو برکت دے، آمین۔ زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔